السلام علیکم دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کا تھوڑی سی تشریح۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو بھی میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا پچھلے 1 ماہ سے دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی شاباشی دے رہے ہیں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں سے اس 1 مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم تقریباً 400 افراد کی فیملی بن چکے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ یا بنی اسرائیل، چلیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کیونکہ اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور اسرائیل کے جو 12 قبیلے بنے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی وجہ سے بنے، ہر ایک بیٹے کا الگ الگ قبیلہ۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے انہی میں نبی آتے رہے اور یہی لوگوں کو راہ ہدایت دیتے رہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی جو ان کے علماء کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک فضیلت والا مقام حاصل تھا۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں، میرے احسانات جو میں نے تم پر کیے یا تم پہ میں نے اپنی نعمتیں برسائیں۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے جو فضیلت دی تم کو، بڑائی دی تم کو تمام عالم پر، یعنی تم کو ایک عزت کا مقام دیا، تمہیں علم ودیت کیا، تم لوگوں پہ تورات نازل کی، انجیل بھی تمہارے ہی قبیلے کے، تمہارے ہی قبیلے پہ نازل ہوئی۔ یہ بہت بڑی بڑائی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور میں نے تم لوگوں کو فضیلت دی تمام عالموں پر، تمام مخلوقات پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، تو ڈرو اس دن سے، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ بنے گا
کوئی شخص سے کسی شخص کا، مطلب یہ کہ کسی جان کا کسی جان سے یہ بدلہ نہیں بنے گا کہ اب اس دن اس نے جو زیادتی کی اس کی سزا مجھے دے دی جائے، مگر اسے چھوڑ دیا جائے، یہ بدلہ نہیں بنے گا۔ کسی جان کی کسی جان سے بدلہ نہیں ہوگا۔ اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کسی چیز کا بھی، وَلَا يُقْبَلُ۔ اب دیکھیں ہمارے جو اس جہان میں ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ہم سفارشیں بھی کرتے ہیں، ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، ہم بدلے میں اپنے آپ کو بھی دے دیتے ہیں، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کوئی سفارش ان میں سے کسی کی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا ان سے کوئی معاوضہ، پیسے بھی نہیں چلیں گے، قرابت داری بھی نہیں چلے گی، اور عدلہ بدلہ بھی نہیں ہوگی کہ جناب اب یہ میرا بڑا محترم ہے تو اس کے بدلے مجھے سولی پہ لٹکا دو، یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں کوئی مدد کر سکے گا، اس کی مدد کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو۔ اب دیکھو، کوئی چھپن چھپائی نہیں کرو۔ وہ پچھلے رکوع میں، پچھلے لیکچرز میں جو ہم نے اس کا بتایا تھا، اور قرآن پاک خود وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حق کے اوپر باطل کا ملمہ نہیں چڑھاؤ۔ تو یہ ملمہ کون چڑھاتے ہیں، یہ لباس کون چڑھاتے ہیں؟ وہ جن سے مسائل پوچھنے کے لیے پبلک جاتی ہے، اور پھر بیچ کا کوئی راستہ نکالنے کی بھی وہ کچھ استدعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ جی بیچ کا کوئی راستہ نکال کر کے دکھاؤ۔ تو یہاں پہ پھر بیچ کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے محض کا پائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اگر تورات تھی وہ بھی جیسے کہ تھی ویسی تھی، اور ان عالموں کو پتہ تھا۔ اب قرآن بھی ہے، وہ بھی جو ہے وہ ہے۔ احادیث اس قرآن کی وضاحت کرتے ہیں، تو مطلب یہ قرآن کے تابع آتے ہیں۔ جہاں ٹکراؤ ہوگا وہاں حدیث کو فوقیت دینے کے بجائے قرآن کو فوقیت دی جائے گی۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی اس وقت کے عالم تھے وہ بھی جانتے تھے، اب جو عالم ہیں وہ بھی جانتے ہیں، مگر یہ تنبیہ ہم سب کے لیے ہے کہ اس دن سے ڈرو، میرے احسانات کو یاد کرو، میں نے جو تم لوگوں کو فضیلت دی ہے اس فضیلت کا تھوڑا خیال رکھو۔ اگر تم گرنا نہیں چاہتے، سیڑھیوں سے اگر گرنا نہیں چاہتے تو
ڈرو اس دن سے اور چلو ان احکامات پر جو احکامات آپ لوگوں کو توریت میں بھی دی گئی ہیں، قرآن میں بھی دی گئی ہیں، ان احکامات پہ چلو۔ یہ اس زمانے کے لیے بھی ہے، اس زمانے کے لیے بھی ہے۔ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ کل اگلا سبق، انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔